ڈاکٹر صاحبہ سردیوں کا ایک اور بہت مسئلہ ہے یہ بھی کہ اکثر لوگوں کے ہاتھوں اور پیروں کی جو انگلیاں ہیں وہ سوج جاتی ہیں, سویل ہو جاتی ہیں, اور کچھ کیسز میں اسکن بھی خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو کیا وجہ ہے اس کے پیچھے؟ اس کو ہم ایک اسکن کنڈیشن کہتے ہیں, چلبلینس عام زبان میں یا میڈیکل ٹرم میں پرنیوسس. اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو صرف آپ کے ہاتھوں اور پاؤں تک بھی محدود رہ سکتا ہے, اور کچھ کیسز میں بہت کم پرسنٹیج میں یہ باقی ڈیزیزز کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہو سکتا ہے, جس کو ہم کنیکٹیو ٹیشو ڈس آرڈرز کہتے ہیں. لیکن عام طور پہ جو لوگوں کو جو سردیوں میں ہو رہا ہوتا ہے وہ صرف ہاتھوں اور پاؤں تک ہی محدود ہوتا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں کی جو بلڈ سرکولیشن ہوتی ہے, جو بلڈ سپلائی ہوتی ہے ہاتھوں اور پاؤں کی, وہ کنسٹرکٹ ہو جاتی ہے سردی کی وجہ سے, اور بلڈ سپلائی پراپر مل نہیں رہی ہوتی اسکن کو, تو اس کی وجہ سے اسکن کے اوپر زخم اور سوجن اور یہ سارے مسائل شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ڈاکٹر صاحب اس میں زیادہ کوئی پریشانی کی بات ہے یا نہیں ہے, یہ صرف یہ موسم کی وجہ سے؟ زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے, اگر صرف سردیوں میں ہو رہا ہے اور علاج سے ٹھیک ہو جاتا ہے. اور علاج جو ہے وہ اس کا یہی ہے کہ کیونکہ یہ سردی کی وجہ سے ہو رہا ہے, اور جب بہت زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے نا تو اس وقت سب سے زیادہ ہوتا ہے, جنوری فیبرری اس موسم میں. تو اس میں جو اس کا علاج ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے اس کو گرم رکھنا ہے, اپنی اسکن کو گرم رکھنا ہے اور موئسچرائزڈ رکھنا ہے. اور اس میں ہم اپنے پیشنٹس کو یہی بتاتے ہیں کہ آپ نے گرم پانی میں اگر پاؤں, کیونکہ زیادہ تر پاؤں پہ ہو رہا ہوتا ہے, تو پاؤں کو نیم گرم پانی میں ڈبو کے گرم کر کے اس کے اوپر, اس کے بعد اس کو خشک کر کے موئسچرائز کر کے اوپر کاٹن کی جرابیں یا کاٹن کے گلوز پہن لیں, اور وہ پوری رات آپ نے اس کو پہن کے رکھنا ہے. اس سے آپ کی اسکن جو ہے وہ موئسچرائز بھی رہے گی, گرم بھی رہے گی, اور وہ چیز آپ کی آٹومیٹیکلی ٹھیک ہو جائے گی. یہ پریونشن کے لیے بھی بہتر ہے, ٹریٹمنٹ کے لیے بھی بہتر ہے. کچھ لوگوں کو جن کو بہت زیادہ زخم بن جاتے ہیں, بہت زیادہ سوجن ہو جاتی ہے, تو اس میں ہم کچھ میڈیسنس پرسکرائب کر دیتے ہیں جو لگانے والی بھی ہوتی ہیں, کھانے والی بھی ہوتی ہیں, اگر بہت سیویئر ہو جائے کسی کا. تو ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ایسی کنڈیشن میں ہیٹر کا استعمال کیسا رہتا ہے؟ اکثر لوگ ہیٹر کے کافی کلوز جا کر اپنے ہاتھ اور پاؤں کو سیکتے ہیں, تو اس کی وجہ سے یہ مسئلہ جو ہے وہ ٹریگر ہو سکتا ہے, ٹھیک ہو سکتا ہے, کرنا چاہیے ایسا کہ خطرناک؟ بہت کلوز ہو کر تو کبھی بھی ہم ایڈوائز نہیں کرتے, کیونکہ جو ہیٹر کے بہت کلوز جاتے ہیں نا تو اس سے بھی آپ کی اسکن ڈیمیج ہو جاتی ہے, اور اس سے اسکن کی بلکہ اور کنڈیشنز ڈیولپ ہو سکتی ہیں. تو بہت کلوز تو آپ نے نہیں جانا, اور ہیٹر کی وجہ سے خشکی بھی ہو جاتی ہے اور زیادہ اسکن ڈرائی ہو جاتی ہے, تو وہ آپ کا جو پرابلم ہے وہ زیادہ ایگزیجریٹ ہو سکتا ہے. تو آپ ہیٹرز کی وجہ سے آپ کمرے کو گرم ضرور رکھیں, لیکن آپ نے بہت کلوز ہو کر ہیٹر کے ساتھ نہیں بیٹھنا. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جن لوگوں کی سویلنگ ہے وہ اگر ہیٹر کے بہت زیادہ کلوز جائے تو انہیں مزید ریڈنس ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ ایگزیجریٹ ہو جائے گا, وہ زیادہ ٹریگر ہو جائے گا اس سے. تو اس کو پریونٹ کیا جا سکتا ہے, یا پریونشن کا صرف یہی طریقہ ہے جیسے آپ نے پہلے بتایا؟ پریونشن کا صرف یہی طریقہ ہے کہ آپ نے, کیونکہ جب جن لوگوں کو بار بار سردیوں میں ہو رہا ہوتا ہے ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ جیسے ہی سردیوں کا موسم آئے گا مجھے یہ مسئلہ شروع ہو جائے گا. تو پریونشن کا بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو جتنا گرم رکھ سکتے ہیں, جتنے گرم انوائرمنٹ میں رکھ سکتے ہیں اتنا گرم رکھیں. سردی کو بہت زیادہ خشک اور سرد جگہ پر آپ زیادہ دیر تک نہ رہیں, اور اسکن کو موئسچرائز کریں. ٹھیک ہے, کھانے پینے کی تو کوئی احتیاط نہیں ہے؟ کھانے پینے کی کوئی احتیاط نہیں. اس کے علاوہ بلڈ پریشر جن لوگوں کو ہوتا ہے ان میں یہ مسئلہ زیادہ ہو سکتا ہے؟ نہیں, کوئی ایسی خاص ایسوسیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, اوکے, بہت شکریہ.